صحابہ اور اہل البیت کے درمیان تعلق کس طرح کا تھا، کیونکہ پڑوسی ملک سے کچھ ہوائیں چلتی ہے تو نعروں کے اعتبار سے، افکار کے اعتبار سے، نظریات کے اعتبار سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری فضا بھی اس میں بہت شامل ہوتی ہے۔ تو چونکہ کچھ دنوں سے یہ باتیں نوجوانوں کی زبان پر آ رہی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، خاص طور پہ ان دونوں بزرگوں کے لیے، کہ ان کی طرف سے معاذ اللہ اہل البیت کے لیے کچھ صحیح رویہ اختیار نہیں کیا گیا۔ اہل سنت کو یہ بھی دکھ کے دن دیکھنے تھے کہ ان ہستیوں کے بارے میں بھی کوئی سنی کہلا کر ایسی بات کرے گا، ہمیں دکھ ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ یہ بتاؤں کہ 14.5 صدیوں کے بعد ہی ساری تحقیق جو ہے وہ زمین پر نہیں اتر آئی، بڑے بڑے محققین گزرے ہیں اور ان لوگوں کی اپنی تحقیق کیا ہے کہ صحابہ اور اہل البیت کے درمیان تعلقات کیسے تھے، ان کے ایک دوسرے کے حوالے سے خیالات کیسے تھے۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے اور کل سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کربلا پڑھنا شروع کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مشن ہے کہ ہم اہل البیت کی محبت لوگوں کے دل میں پیدا کریں، جن کے دل میں پیدا ہے اس کو مزید ہم مضبوط کریں۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اہل البیت کی محبت ہونی چاہیے لیکن عظمت صحابہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر یہ فکر نہیں ہے تو انسان بڑے نقصان کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو میں اپنے جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نیوٹرل ہو کر جو باتیں آپ کے کان میں ڈالی گئی ہے گندگی، آپ بالکل اس کو ذہن سے نکال کر اور صاف دل ہو کر کے سنیے کہ صحابہ اور اہل البیت کے درمیان رشتے کتنے استوار تھے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری یہ خدمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ ان بزرگوں کے ساتھ عداوت کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، تو یہ بزرگوں کا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ کسی بھی بزرگ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جو بزرگوں سے نفرت کرے، عداوت کرے، ان کی توہین کرے، یہ وہ گناہ بے لذت ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، اپنے آپ کو برباد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم، حبیب آپ کے زمانے کی قسم، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر جو ایمان لائے، عمل کیا، وتواصوا بالحق اور حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر اور حق پر قائم رہا اور صبر کی وصیت کی۔ یہ 4 صفات ہیں جو کامیابی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بڑے اچھے قاری تھے اور بڑے اچھے حافظ قرآن بھی تھے۔ پہلی مرتبہ فاروق اعظم نے جب جماعت کی شکل میں تراویح پر صحابہ کو جمع فرمایا تو انہی کو آگے کیا۔ ایک بار یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھائی ہے، سورۃ العصر کا معنی کیا ہے؟ اب حضور علیہ السلام، اس لیے کہ قرآن مقدس کی یہ شان ہے کہ قرآن شریف کے اتنے معنی ہے کہ انسان معنی بیان کرتے کرتے تھک جائے گا لیکن اس کے معنی ختم نہیں ہو سکتے۔ بحر بے کراں ہے قرآن، بغیر کنارے کا سمندر ہے قرآن۔ جب سمندر کے متعلق لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے سمندر کے سارے خزانے نکال لیے، تو قرآن مقدس سے متعلق یہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے قرآن کے سارے معنی نکال لیے؟ قرآن ہے، قرآن مقدس کی شان ہے، قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن جب بات کرتا ہے پھر اس کا اپنا انداز ہے، اور پھر
قرآن کے متعلق ایک اچھا عالم ربانی جب وہ بیان کرے تو پھر اس کا اپنا انداز ہوتا ہے، لیکن جب صاحب قرآن خود قرآن کا معنی بیان کرے تو پھر بات کیا ہوگی؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے۔ اب سورۃ العصر کی تفسیر ہو رہی ہے صاحب قرآن کی زبانی، فرمایا ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل کی ذات ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات ہے، وعملوا الصالحات سے مراد عمر ابن خطاب کی ذات ہے، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، وتواصوا بالصبر سے مراد علی مرتضی مولائے کائنات کی ذات ہے۔ اس کا مطلب سورۃ العصر نے 4 یاروں کو سمجھا دیا کہ 4 یاروں کا ذکر اس شان سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام۔ قرآن مقدس میں تقریباً 22 آیتیں کم و بیش سیدنا صدیق اکبر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں قرآن مقدس کی کم و بیش 22 آیتیں نازل ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک ایسا بندہ گزرا ہے کہ جو محدث ہوا کرتا تھا، یعنی اس کی زبان پر کلام حق جاری ہوتا تھا، اور میری امت کا محدث عمر ابن خطاب ہے۔ اللہ اکبر کہ اس کی زبان پر فرمان خدا جاری ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کئی آیتیں ایسی ہیں کہ فاروق اعظم نے جس الفاظ کے ساتھ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مشورہ پیش کیا ہے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ قرآن مقدس میں آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ اور سیدنا عثمان ذو النورین تو وہ شان رکھتے ہیں کہ اللہ اکبر سید المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیاں ایک کے بعد ایک مصطفیٰ جان رحمت نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا اگر میرے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد ایک میں عثمان غنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ اور مولا مشکل کشا تو پھر مولا مشکل کشا ہے جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے خم کے اندر غدیر خم میں ہاتھ اونچا کر کے انفرادی شان کے ساتھ اعلان کیا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ۔ ارشاد فرمایا میں جس کا محبوب ہوں علی اس کا محبوب ہے۔ اے اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی سے دشمنی کرے تو اس کو اپنا دشمن بنا لے۔ یہ حضور علیہ السلام کے 4 یار ہیں۔ اب ان کے درمیان رشتے کیسے تھے؟ میرے امام کہتے ہیں تیرے 4 ہمدم ہیں، یک جان یک دل، ابو بکر و فاروق و عثمان علی ہے۔ نمبر 1 آغاز کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ المحض سے۔ عبداللہ المحض، دیکھو اہل بیت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی بھی مانی جائے۔ اگر آپ اور ہم اہل بیت کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور اپنی مرضی چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہم سیاست اور مکاری کر رہے ہیں، ان کو مان نہیں رہے۔ اب عبداللہ المحض کون ہے؟ کربلا تو ہم کل سے شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے اپنے عقیدے کی درستگی کے لیے سن لیں۔ عبداللہ المحض کون ہے؟ یہ ان کو عبداللہ المحض محض اس لیے کہتے ہیں کہ کائنات میں پہلی مرتبہ امام حسن اور امام حسین کا نسب ایک ساتھ اگر کہیں پر جمع ہوا ہے تو وہ ذات ہے عبداللہ المحض کی ذات، اسی لیے محض کہے جاتے ہیں، یعنی اپنی زبان میں پہلا نجیب الطرفین سید اگر دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے تو اس کو دنیا عبداللہ المحض کہتے ہیں۔ بابا ہے حسن المثنی ابن حسن، امام حسن کے بیٹے حسن مثنی، اور امی ہے صغرا فاطمہ سیدہ ابن حسین ابن علی۔ یعنی یہ کیسا شہزادہ ہے کہ جس کا سگا نانا امام حسین ہے، جس کا
सगा नाना इमाम हुसैन है और जिसका सगा दादा इमाम हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रूबे जमीन सुभान पर अल्लाह। पहला सैयद नजीबुत तरफैन सैयद हसनी हुसैनी सैयद नजीबुत तरफैन अब्दुल्ला अल महज। अब ये अब्दुल्ला अल महज जिसका नाना हुसैन पाक, जिसके दादा इमाम हसन, अब उनसे किसी ने पूछा कि आप मौजू पे मसा करते हैं, इसलिए कि मौजू पे मसा करना ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की, लेकिन अल्लाह अकबर, अहले इल्म की तवज्जो, अहले दानिश की तवज्जो, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर मालेगांव इल्मी वक़ार रखता है, इल्म और अदब का गहवारा है, अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि यहाँ शायद ही कोई गली ऐसी हो जहाँ पर कोई शायर ना रहता हो, कलमकार ना रहता हो। हमारी जमीन जरखेज जमीन है, इसलिए ये बात आपसे कहना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। क्या पूछा पूछने वाले ने कि आप मौजू पे मसा करते हैं? फरमाया हाँ, हम मौजू पे मसा करते हैं। क्यों करते हैं? अब तवज्जो फरमाएं। उनके घर में हवालों की कमी नहीं थी। रसूलुल्लाह के घर के सारे लोग बड़े बड़े इल्म के आफताब और महताब थे, लेकिन चूंकि वो लोग भी बातें करते थे तो हालात के मुताबिक लोगों का अकीदा बचाने के लिए जब अब्दुल्ला अल महज से पूछा गया, सैयदना अब्दुल्ला अल महज से, आप मौजू पे मसा करते हैं? हाँ करते हैं। क्यों करते हैं? फरमाया इसलिए कि सैयदना उमर इब्ने खत्ताब भी मौजू पर मसा किया करते थे, हजरत उमर मौजू पे मसा करते थे। अब आप मुझे बताएं, जो बंदा किसी को चोर समझता हो, जो बंदा किसी को गासिब समझता हो, जो बंदा किसी को अपने खानदान का दुश्मन समझता हो, अरे उसके पास से इंसान फतवा नहीं लेता, उसको दलील क्या बना सकता है? दलील हमेशा बुजुर्गों को बनाया जाता है। अब्दुल्ला अल महज ने फारूक आजम को दलील बना करके दुनिया को बता दिया, हम उमर इब्ने खत्ताब को आले रसूल अपना बुजुर्ग। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल महज। उसके बाद आप देखें, अल्लाह अकबर, ये सैयदना इमाम जाफर सादिक है, हमारे इमाम, छठे इमाम अहलुल बैत के इमाम जाफर सादिक। जब ये नाम आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वालों के दिल की कली कली खिल जाती है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक कौन? इमाम जाफर सादिक जिनकी जूतियां इमाम आजम अबू हनीफा जैसे लोग सीधी किया करते थे। गौर फरमाएं, जिनकी जूतियां इमाम मालिक जैसे लोग सीधी किया करते थे। इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, मसला पूछा, हुजूर ये बताएं कि अगर कोई अपनी तलवार पर मूड लगाना चाहे तो क्या धात की मूड लगा सकता है? तो आपने फरमाया बिल्कुल लगा सकता है। आपने लगा रखी थी, आप कहा बिल्कुल लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? कहा इसलिए कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अपनी तलवार में मोड़ लगा रखी थी। तो अल्लाह अकबर। अब पूछने वाले को हो सकता है दौर दौर में लोग कीड़े काटते रहते हैं, तो उसको कीड़ा काटा होगा। उसने कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? इमाम जाफर सादिक से कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं? इसलिए कि सिद्दीक अकबर को अबू बकर सब कहते हैं, सिद्दीक कहने से जी चुराते हैं। लेकिन इमाम जाफर सादिक, सादिक सिद्दीक कह रहा है। सादिक ने कहा सिद्दीक, और सादिक वही होता है जो सच बोल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक से कहा कि आप भी अबू बकर को सिद्दीक कहते हैं। अब वो रसूलुल्लाह के शहजादे थे, आपने जो है अल्लाह अकबर जहां मौजूद थे उठ के खड़े हो गए, काबे की तरफ रुख किया, और उसको मजीद चलाने के लिए उस शहजादे रसूल ने कहा, हुआ सिद्दीक 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 सिद्दीक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रावी बयान करता है, उन्होंने इतनी मर्तबा सिद्दीक सिद्दीक कहा कि उनकी सांस टूट गई। वह हम सिद्दीक कहते हैं। और फिर फरमाया, जो उनको सिद्दीक न माने अल्लाह उसका काम बिगाड़ा। इमाम जाफर सादिक फरमा रहे, जो अबू बकर को सिद्दीक न माने अल्लाह उसका काम बिगाड़ा। मौला इमाम जाफर सादिक तो सिद्दीक अकबर के मामले में बड़े हसास थे। लोगों को कहते थे, यार कोई ऐसा भी बंदा है जो अपने नाना को गाली देता है। जिनको नहीं पता वो गौर से सुन लें। इमाम जाफर सादिक क्या कह रहे हैं? यार कोई ऐसा भी बंदा है जो अपने नाना को गाली देता है। लोग कहते नहीं, नाना को तो कोई गाली नहीं दे सकता। कहा यार अबू बकर तो मेरे नाना है। अबू बकर, ये इमाम जाफर सादिक कहते हैं
کہ ابو بکر صدیق میرے نانا ہیں. اور پھر وہ جو جواب دیتے تھے صدیق اکبر کے دشمنوں کو، ان کا جواب سن لیں. امام جعفر صادق کہا کرتے تھے مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں. وہ کنڈے کی نیاز کرنے والوں، یہ مسلک امام جعفر صادق ہے. ہاں، کنڈا یاد رہا، کنڈے والے کا قول یاد نہیں رہا. سوچئے، الحمدللہ ہمیں کنڈے بھی یاد ہے اور کنڈے والے کا قول بھی یاد ہے. اب دیکھو امام جعفر صادق کیسے نشیمن پہ بجلیاں گرا رہے ہیں. امام جعفر صادق کہتے ہیں مولا علی سے تو میں ایک ہی بار پیدا ہوا، لیکن ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا ہے. اس پر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. لیکن یہ بات بڑی گہری ہے. کیا کہا؟ مولا علی نے مجھے ایک بار جنم دیا ہے اور ابو بکر صدیق نے مجھے 2 بار جنم دیا ہے. اب جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے تو آپ یقیناً چپ ہی رہیں گے. اس لیے میں نے پہلے سے کہہ دیا کہ آپ اتنی بڑی بات کہی میرے امام جعفر صادق نے، تو آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اس لیے کہ لوگ واقعے کا انکار کر سکتے ہیں، لوگ روایات کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن حقائق کا انکار کسی کو نہیں ہو سکتا. اب مولا علی سے ایک بار پیدا ہونے کا کیا مطلب، صدیق اکبر سے 2 بار جنم لینے کا کیا مطلب، تو اس کا بیک گراؤنڈ سن لے تاکہ مزے کو بھی مزہ آ جائے. اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب فاروق اعظم کے دور میں ایران فتح ہوا، ایران کے فتح کے بعد اللہ اکبر، ایران کی 3 شہزادیاں، 3 بیٹیاں اللہ اکبر کنیز کی حیثیت سے مسجد نبوی میں لائی گئی اور سونے میں زیورات میں لدی ہوئی تھی. حسن تھا، خوبصورتی تھی، جمال تھا، بہادری تھی، پیشانیوں سے سعادت کی جو ہے وہ اللہ اکبر لکیروں کی سلوٹیں امٹ کر کے کسی اور طرف لوگوں کو جو ہے وہ ان کی فکر کو مہمیز دے رہی تھی. ایسے عالم میں سیدنا فاروق اعظم نے کہا یہ خوبصورت لڑکیاں کون ہیں؟ تو اس وقت کسی کہنے والے نے کہا امیر المومنین یہ ایران کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں اور نوشیروان کی پوتیاں ہیں. اللہ اکبر. فاروق اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو لے جاؤ بیچ دو. بیچنے کے بعد جو ہے وہ بیت المال میں جو ہے وہ رقم جمع کرا دی جائے. مولائے کائنات موجود تھے کہ امیر المومنین میرا مشورہ ہے ایسا نہ کریں. کہا کہ کیوں؟ فرمایا جو دنیاوی اعتبار سے عزت دار ہوتے ہیں اسلام بھی ان کو عزت دیتا ہے، اس لیے ان کو ایسے فروخت تو نہ کریں. اگر فروخت نہ کرنا ہے تو مجھے عطا کر دیں یا پھر یوں ہی مجھے دے دیں. تو مولائے کائنات نے کبھی کنیزوں اور غلاموں میں دلچسپی یا دنیائی معاملات میں، دنیائی مال و منال میں دلچسپی نہیں لی. لیکن آج مولائے کائنات کہتے ہیں یا تو انہیں ایسا نہ کریں یا تو مجھے بیچ دیں، نہیں بیچتے یوں دے دیں. تو آپ نے پوچھا آپ کریں گے کیا ان کو لے کر کے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ کریں گے یہ، کیونکہ یہ ظاہری عزت دار گھرانے کی بیٹیاں ہیں تو اسلام میں بھی ان کو اتنی عزت دی جائے گی تاکہ ان کو کوئی آر نہ دلا سکے. کہا مطلب کیا کریں گے آپ؟ کہا مطلب یہ کریں گے کہ ایک کو ابو بکر صدیق کی بہو بنا دیں گے، ایک کو آپ کی بہو بنا دیں گے اور ایک کو اپنی بہو بنا لیں گے. یعنی ظاہری اعتبار سے اعلیٰ خاندان کی بہویں بیٹیاں تھی تو اتنے بڑے گھرانے کی بہویں بن جائے گی. فاروق اعظم کو مشورہ پسند آیا تو جس کو صدیق اکبر کی بہو بنایا وہ ان کے شوہر کا نام ہے ایک شہزادے حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نکاح میں ایک بیٹی دے دی گئی. دوسری بیٹی عبداللہ ابن عمر کے نکاح میں دے دی گئی. تیسری بیٹی میرے مولا آپ سب کے مولا امام حسین کے نکاح میں دے دی گئی. اور پھر عبداللہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام سالم رکھا گیا. محمد بن ابو بکر سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام قاسم رکھا گیا. اور سیدنا امام حسین سے جس شہزادے کی آمد ہوئی ان کا نام علی ابن حسین امام زین العابدین رکھا گیا. مطلب سالم، قاسم اور امام زین العابدین یہ تینوں خالازاد بھائی ہوتے ہیں. اس سے یہ چکر ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں رشتہ داری تھی وہاں رشتہ داری تھی، وہ تینوں بہنیں تھی اور تینوں بہنیں مدینہ منورہ ہی میں بیاہ دی گئی تھی. اس کا مطلب امام حسین کا کوئی ساڑو حجاز کے باہر نہیں رہتا تھا. ایک ساڑو کا نام محمد بن ابو بکر ہے، دوسرے ساڑو کا نام عبداللہ ابن عمر ہے. باقی قصہ تمام ہو جاتا ہے اور باقی جو اپج ہے وہ صرف چمچہ گیری کرنے کی تمنائیں ہیں، باقی اور کچھ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ نوشیروان کی تینوں پوتیاں ایک صدیق اکبر کی بہو ہے، ایک فاروق اعظم کی بہو ہے. مجھے حیرت ہے صحابہ کے بکس پر کہ لوگ کتنا
بغض کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کو کہ بیٹے کو ساڑو ماننے کی نہ ماننا پڑے، عبداللہ ابن عمر کو ساڑو نہ ماننا پڑے، اس لیے کافر کو تو ساڑو مان رہے ہیں لیکن صحابہ کے بیٹوں کو ساڑو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ بغض کہاں تک لے جاتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ تینوں کا نکاح اس طرح ہوا، تینوں کے یہاں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، سالم، قاسم، امام زین العابدین، علی ابن حسین۔ اب سمجھ میں آئی بات کیسے دو بار پیدا؟ تو قاسم جو پیدا ہوئے محمد بن ابو بکر کے صلب سے، یہ قاسم پوتے ہیں کس کے؟ بات سمجھ میں آئی؟ کس کے پوتے ہیں؟ کس کے پوتے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر کے۔ محمد بن ابو بکر بیٹے ہیں صدیق اکبر کے، تو ان کا بیٹا کون ہوا؟ بولے کون ہوا؟ آج کل کے لڑکوں کو، چھوکروں کو رشتے نہیں پتا ہوتے، وہ ماموں نانا کے رشتوں کو بھی صحیح سے نہیں جانتے، کچھ کا کچھ کہتے ہیں۔ اور ہمارے مذہب میں کہ رشتے جانو گے تو مانو گے تو نبھاؤ گے، اور جو جتنا رشتہ نبھائے گا وہ اتنا اللہ کا قرب حاصل کرے گا۔ ہاں، بلکہ نسب کی حفاظت اسی لیے تھی کہ لوگ رشتہ داریوں کو جانیں۔ توجہ آپ کی، میری طرف آپ بات نہ کریں، آپس میری طرف توجہ کریں۔ محمد بن ابو بکر کس کے بیٹے ہیں؟ بولے صدیق اکبر کس کے بیٹے ہیں؟ سب بولے کس کے بیٹے ہیں؟ صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر۔ محمد بن ابو بکر کے بیٹے کون؟ قاسم۔ تو یہ قاسم کون ہوئے؟ صدیق اکبر کے، مل کے بولو کون ہوئے؟ پوتے۔ اب قاسم کا نکاح ہوا کس کے ساتھ؟ اسما کے ساتھ۔ قاسم کا نکاح کس کے ساتھ ہوا؟ حضرت اسما کے ساتھ۔ اسما کون؟ عبد الرحمن کی بیٹی۔ عبد الرحمن کون؟ ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ تو اس کا مطلب حضرت عبد الرحمن کی بیٹی اسما یہ سگی پوتی صدیق اکبر کی، قاسم محمد بن ابو بکر کے بیٹے یہ سگے پوتے کس کے؟ ابو بکر صدیق کے۔ پوتا پوتی دونوں کا نکاح ہوتا ہے، یہ دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ اب وہ جو دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو ان دونوں کے نکاح سے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے ام فروا۔ اب ام فروا کون؟ یعنی کہ نسب کے اعتبار سے روئے زمین کی پہلی نجیب الطرفین صدیقہ، جس کا دادا بھی صدیق، جس کا نانا بھی صدیق، تو یہ نجیب الطرفین صدیقہ ہے جس کا نام ام فروا ہے۔ اس ام فروا کا نکاح میرے پانچویں امام، پانچویں غوث حضرت سیدنا امام محمد باقر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس سے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان دو مرتبہ ابو بکر صدیق نے جنم دیا۔ کیا مطلب؟ مطلب میری امی کے ابا بھی ابو بکر سے پیدا ہوئے اور میری امی کی امی بھی ابو بکر سے پیدا ہوئی، تو دو مرتبہ ابو بکر نے جنم دیا ہے مجھے، اور ایک مرتبہ مولا علی نے، وہ کیسے؟ امام حسین کو جنم دیا، امام حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر، اور محمد باقر کے بیٹے سے میں پیدا ہوا ہوں، یعنی امام جعفر صادق۔ وہ کہتے ہیں علی نے تو مجھے ایک بار جنم دیا، صدیق اکبر نے مجھے دو بار جنم دیا۔ اب اس سے اور بڑی بات سن لے، حضرت امام جعفر صادق کہتے ہیں لوگوں جیسے میں قیامت کے دن مولا علی کی شفاعت چاہتا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن میں ابو بکر صدیق کی بھی شفاعت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جس اللہ، کو شفیع سبحان اللہ، میدان محشر میں شفیع جس کو امام جعفر صادق ماننا، وہ غاصب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کافر کیسے؟ میں تو لوگوں کو صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، توجہ سے سن لے تو بات کہوں، اتنی بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی، یہ واقعہ جلسوں میں بیان کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کیا کرتے ہو؟ کہ جب حضرت فاروق اعظم کو چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس سے بلاوا آیا، یہ واقعہ کتنا مشہور ہے، جو مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، اور جو مانتے ہیں میرا بیان انہی سے ہے، جو نہیں مانتے ان کے پیچھے وقت برباد نہیں کرنا۔
لیکن توجہ کریں کہ بلاوا آیا، فاروق اعظم نے طے کیا کہ جو میری اپنی اونٹنی ہے میں اس اونٹنی پر جاؤں گا، اور بہت فوج پھاٹا، اور جب وہ دکھاوا تام جھام کچھ بھی نہیں ہوگی، اپنا وہی کپڑا جس کی آستین سے دھاگے لٹکے ہوئے تھے، ایسے پیون لگا ہوا تھا، موزہ بھی پھٹا ہوا تھا، ایک غلام کو کہا تو میرے ساتھ چل، کیونکہ اکیلے سفر کرنا حضور نے منع فرمایا، اور غلام کو کہا کہ ہم چلیں گے اور سواری ایک ہے، جتنی دیر تک میں سواری پہ رہوں گا تو پیدل چلنا، اور جتنی دیر تک تو سواری پہ رہے گا میں پیدل چلوں گا۔ اور تاریخ گواہ ہے، سب اس پر یقین رکھتے ہیں، ہر مورخ بیان کرتا ہے کہ پورے رستہ بھر آپ نے کیا کیا، غلام کو بٹھایا، غلام ہاتھ جوڑتا رہا، سرکار آپ ہی بیٹھے کا نہیں، انصاف کا تقاضا یہ کہ تو بھی بیٹھ۔ اور پھر واقعے کا اینڈ یہ ہوتا ہے، میں واقعہ نہیں بیان کرنے لگا، آپ سب کو یاد ہے یہ واقعہ، لیکن اس سے نتیجہ کچھ نکالنا ہے، نتیجے کے طور پہ کچھ باہر آنے والا ہے۔ جب بیت المقدس آیا تو باری غلام کی تھی، اور غلام نے کہا اب تو آپ بیٹھ جائیں ورنہ وہ غلط فہمی کا شکار ہو۔ فرمایا کون غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے؟ صحیح فہمی کا شکار ہوتا ہے، یہ دوسری بات ہے، ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو نہیں، اس لیے تمہاری باری پہ تم ہی بیٹھو گے۔ یہ ہے واقعے کا میں خلاصہ پیش کیا۔ میں نے پوچھا وہ غلام کون تھا؟ مجھے جواب دیا جائے وہ غلام کون تھا، اس کا نسب کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کے علاقے کا نام کیا تھا، کچھ نہیں پتا۔ صحیح؟ جو غلام ہوتا ہے اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا۔ بھائیوں، لوگ نوکروں کا احترام نہیں کرتے، غلام کا کیا احترام ہوتا ہے؟ اب مجھے بتائیں کہ جنگل میں، توجہ دھیان آپ میری طرف رکھیں، بہت بڑا نتیجہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جنگل میں اگر رستے پر غلام کو پکڑا دیتے کون پوچھنے والا؟ اس وقت تو جانوروں سے زیادہ بدترین سلوک لوگ غلاموں کے ساتھ کرتے تھے، لیکن یہ فاروق اعظم کی تربیت تھی جو رسول اللہ نے کی تھی، یہ ان کی خشیت ربانی تھی، یہ ان کا خوف خدا تھا کہ عمر ابن خطاب نے خود کے غلام کی حق تلفی نہیں کی، تو جو اپنے غلام کی حق تلفی نہیں کرتا، جس رسول کا غلام ہے وہ اس کے خاندان کی حق تلفی کیسے کرے؟ جو خود کے غلاموں کے لیے اتنے حساس ہوں، جو رسول کے وہ غلام ہو، جب ان کا خاندان ہوگا تو اس خاندان کے لیے وہ لوگ کتنے حساس ہوں گے، اور کتنے حساس تھے اب اس کو سن لیں، کتنے حساس تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے سیدنا صدیق اکبر سے کہا کہ ہم نے سنا ہے، اس کا مطلب اس وقت لوگ اس طرح کی بات معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو وہ پتہ نہیں کیوں کر رہے تھے کہ صدیق اکبر کو کہا ہم نے سنا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا آپ سے ناراض ہو گئی ہیں۔ فرمایا واللہ مجھے حاضری کے لیے اور ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے۔ جب یہ بات اٹھ گئی، کیونکہ لوگ باتیں اٹھا دیتے، بات اٹھ گئی تو مجھے جانا ہے، اور آپ نے پھر پیغام بھجوایا، اب توجہ کر لیں، پیغام بھجوایا مجھے سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، سیدہ کے پاس جانا ہے۔ اجازت دی گئی، سیدہ نے کہا بالکل آ سکتے ہیں۔ سیدہ تو اپنے در پر ان کے بارے میں کہتی بالکل آ سکتے ہیں، اور یہاں لوگ پتہ نہیں کیوں باتیں بنا رہے ہیں۔ بہرحال صدیق اکبر گئے، لیکن صدیق اکبر نے جو بات کہی ہے اس کو سن لے ذرا، کیا بات کی تھی؟ فرمایا اے شہزادی رسول، میں نے سنا ہے آپ ناراض ہوئی۔ سیدہ نے کہا کس نے کہا؟ آپ نے اب اس شخص کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس کو بھی ساتھ رکھا، وہ بھی ساتھ تھا، اور صدیق اکبر نے جو جملہ کہا ہے واللہ کیا عشق ہے۔ صدیق کہتے ہیں اے اہل بیت، اے اہل بیت، ہم ایمان لائے، ہجرت کی، نیک اعمال کیے، جنگوں میں شرکت کی، ہم نے یہ جو کچھ بھی کام کیا، توجہ کرنا، کس کے لیے کیا؟ کس کے لیے کیا؟ یہ مسلک صدیق ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابوبکر صدیق کا مسلک ہے، جن کے بارے میں حضور محدث اعظم کے چوچوی کہہ رہے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع نبوت کے سوا۔ صدیق اکبر سیدہ فاطمہ الزہرا سے کہہ رہے ہیں ایمان
ہے یا رسول اللہ راضی ہو جائے یا اہل البیت راضی ہو. عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ کس کی خوشی کے لیے؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا. اللہ رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. لیکن صدیق اکبر رسول کو، توجہ، رسول کو خدا سے جدا نہیں سمجھتے اور اہل البیت کو رسول سے جدا نہیں سمجھتے. یہ صدیق اکبر ہیں. اب آئیے، اللہ اکبر. امام زید کا کیا مسلک تھا؟ امام زید، یہ امام زید کون ہے؟ یہ امام زید کون ہے؟ امام زید کے والد کا نام ہے علی، ان کے والد کا نام ہے حسین، ان کے والد کا نام ہے علی. کچھ سمجھے؟ علی ابن حسین کس کا نام ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یار 26 سال سے کربلا سن رہے ہو، اگر نام یاد نہیں تو مجھے پھر افسوس ہے. علی ابن حسین کس کا نام ہے؟ امام زین العابدین کا نام. کس کا نام ہے؟ علی ابن حسین. بولے کس کا نام ہے؟ امام محمد باقر کے بھائی حضرت زید، جن کو زید شہید کہتے ہیں، زید مظلوم کہتے ہیں. بڑی مظلوم شہادت ہوئی آپ کی بڑی مظلوم شہادت ہوئی، بہت مظلوم شہادت. اللہ اکبر. یہ مظلوم شہادت ایسی مظلومیت کے ساتھ کہ آپ کو سولی دے دی گئی اور کئی دن تک سولی پہ لٹکائے رکھا. اور سولی دینے والے کی نیت یہ تھی کہ جب چادر گرے گی تو بے ستری ہوگی. اللہ نے حضرت زید کی ایسی حفاظت کی کہ مکڑی نے جالا تن دیا اور ان کی بے ستری ہونے سے محفوظ ہو گئی. اور جتنے دن تک کے لاش لٹکی رہی اس سے نہ کوئی بدبو آئی، نہ لاش میں کوئی تبدیلی ہوئی. یہ حضرت امام زید ہے، جن کو زید بن علی ابن حسین ابن علی کہتے ہیں. امام زید یہ ہمارے ماہریرہ کے جو سرکاران ماہریرہ ہیں، یہ انہی کی اولاد میں سے امام زید کی اولاد. سرکار بندہ نواز گیسو دراز ہے، یہ انہی کی اولاد. ان کو زیدی سادات کہتے ہیں، بلگرام شریف کا خاندان، یہ زیدی سادات ہیں. اللہ اکبر. اب وہ حضرت زید، جب حضرت زید کے پیچھے بادشاہ لگا، حضرت زید کے پیچھے بادشاہ، یہ حضرت زید کا بھی ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے، خوبصورت. حالانکہ ان کا مسلک پڑھنا چاہتا ہوں لیکن واقعہ یاد آ گیا تو پہلے واقعہ پڑھ دیتا ہوں. حضرت زید نے اپنے بھائی امام محمد باقر سے پوچھا کہ بھیا یہ بابا کو جب دیکھتا ہوں جب یہ روتے کیوں ہیں؟ بہت روتے بہت روتے بہت روتے. تو حضرت زید کو امام محمد باقر نے کربلا کی پوری داستان بتائی کہ بھیا بابا نے جو دیکھا ہے اگر تم اور ہم بھی دیکھ لیتے تو اتنا ہی روتے جیسے بابا روتے ہیں. بابا کی آنکھ کبھی خشک نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ایک بات بتاؤں، جس دن سے کربلا سے امام زین العابدین لوٹے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ خوشی کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ٹھنڈا پانی کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ راحت کس چیز کا نام ہے، انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ آرام کس چیز کا نام ہے، انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا کہ مسکراہٹ کس چیز کا نام ہے. کبھی نہیں مسکرایا میرا امام مظلوم کربلا سید سجاد زین العبا سیدنا امام زین العابدین. اللہ اکبر. کبھی نہیں مسکرائے. تو اولاد پریشان ہوتی تھی، بابا روتے کیوں ہیں، روتے کیوں ہیں؟ امام محمد باقر نے کہا میرے بھائی اتنا ستایا گیا ہے تیرا بابا اور اتنے خوبصورت چہروں کو وہ مٹی میں ملتا ہوا دیکھ آیا ہے، گھوڑے لاشوں پہ دوڑتے ہوئے دیکھ آیا ہے کہ وہ کبھی نہیں مسکرائے گا میرے بھائی. تو امام زید نے کہا کہ میں بدلہ لوں گا بابا کے دکھوں کا غموں کا، اپنے اجداد کے دکھوں کا غموں کا بدلہ لوں گا. تو امام محمد باقر نے فرمایا ایک کام کرو، اس طرح اگر جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید تمہارے ساتھ تکلیفیں آئے، مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے. تو ایک کام کرو، یہ مت باور کرانا کہ تم سید ہو، کیونکہ سید کہلا کر کے جاؤ گے تو بہت دکھ اٹھاؤ گے، بہت ستائے جاؤ گے. نفرت جو لوگ کرتے ہیں سادات سے تو کافر، تو کا اپنے اپنا نسب ظاہر کرنے کی بجائے آپ یہ کہنا کہ میں تاجر ہوں. تاجر اب تاجر بن کر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گئے. جب ساتھیوں کے ساتھ گئے اتفاق سے جمعہ کی نماز کا وقت آیا، نماز کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا کہ وقت کا بادشاہ نماز پڑھا رہا ہے. تو آپ سے نے سوچا کہ چلو بھائی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پڑھ لیتے ہیں والی بات. تو بہت سوچا، اپنے آپ کو منایا سمجھایا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حالات کسی کو کتنا دبا دے لیکن خون کی غیرت اور دودھ کی حمیت وہ کبھی نہیں بدلتی. آدمی کا اخلاق، کردار، بولی، گفتار حالات کے حساب سے بدلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر جو دودھ کی تاثیر ہے وہ دودھ کی تاثیر ہے، جو خون کی تاثیر ہے وہ خون کی تاثیر ہے. اللہ اللہ. جب میرے امام زید شہید نے
सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं। जैसे ही बादशाह ने तकबीर कही, मेरे इमाम की गैरत को जलाल आ गया और उसके बाद उसका बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के उसको पीछे खींचा और उसको अपनी जगह पे खड़ा किया। मुसल्ले पर आए, खुद नमाज पढ़ाई। नमाज शुरू हो गई थी। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही सलाम फेरा, जो साथी थे जल्दी से बीच में पढ़ करके आपको निकाला, हंगामा कर दिया और उसी भीड़ में आपको निकाल दिया। निकल करके आप तो चले गए। उसके बाद लोगों से पूछा, बादशाह ने मिंबर पे बैठ के, कौन था जिसमें इतनी जुर्रत हुई कि मेरा बाजू पकड़ के मुझे पीछे किया? तो इन लोगों ने, जो साथी थे, उन्होंने बात को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए कहा कि हुजूर, वो तो कोई ताजिर था, वो तो कोई ताजिर था, लेकिन दुश्मन भी जानता है। अल्लाह अकबर। उसने राम पे हाथ मार के कहा, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो ताजिर नहीं हो सकता, इसलिए कि ताजिरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो बादशाह का बाजू पकड़ के पीछे कर दे। हो ना हो, ये वही हो सकता है जिसकी रगों में फातिमा का दूध हो या अली का खून हो। उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता, उसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। इतनी जुर्रत किसी में है ही नहीं कि वो बादशाह वक्त का बाजू पकड़ करके पीछे खिसका दे। अल्लाह अकबर। तहकीक की गई तो बाकी पता चला वो कोई और नहीं था, वो शीरे बतूल था और खूने अली था, जिसने वक्त के बादशाह को ललकारा था। उसके बाद जो हंगामा किया है और फिर आप शहीद हो गए हैं। लेकिन आपको पता है, अब उसके बाद जंग का माहौल बना। जो मसलक पढ़ना चाहता हूं, ये जंग का माहौल बना। इमाम ज़ैद के पीछे बादशाह लग गया, मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस दौर में कुछ लोगों ने कहा, बहुत बड़ी फौज ने, कि हजरत हम आपका साथ देंगे, हम आपको मानते हैं, आप आले रसूल हैं, सैयद ज़ादे, हम आपको मानते हैं, हम आपका साथ देंगे, बादशाह से लड़ेंगे। आपने कहा, आ जाओ मेरा साथ दो। उन्होंने कहा, एक शर्त है। उन्होंने कहा, एक शर्त है। कहा, क्या शर्त है? कहा, आप इतना कह दे कि मैं अबू बकर और उमर को नहीं मानता। किसको कहा? इमाम ज़ैद को कहा, आप इतना कह दे कि मैं अबू बकर और उमर को नहीं मानता। आपने फरमाया, वल्लाह तुम यहां से चले जाओ, जो अबू बकर और उमर से बेजार है, मैं ज़ैद इब्न अली उनसे बेजार हूं। निकल जाओ यहां से। जिनका अबू बकर उमर से ताल्लुक नहीं है, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। ये बात। अब बात खत्म करते हुए एक बात अर्ज करूं। कोई ये कह सकता है, यहां पर छोड़ सकता है ये बात, कि ये जो बात उन्होंने कही है तक़य्ये के तौर पर, ये बात कोई कर सकता, इसलिए कि फिर लोग बातें बनाते। तक़य्या किसे कहते हैं उसको भी सुन ले, क्योंकि कर से करबला पढ़ूंगा फिर ये सारी इस्तिलाहात नहीं आएगी। तक़य्या एक मखसूस गुमराह फिरके का निस्फ ईमान है। और तक़य्या कहते हैं उसको कि हालात के तहत जबान पे कुछ हो और दिल में कुछ हो। यानी आपके दिल में जो है, जबान से उसका इनकार कर दो, इसको क्या कहते हैं? तक़य्या कहते हैं। हमारे यहां इसको मुनाफिकत कहते हैं। तक़य्ये की अपनी इजाजत नहीं है। यानी अगर कोई पूछे कि तुम मुसलमान है, बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, ठीक है, तो लोग कहते हैं नहीं नहीं, तक़य्ये के तौर पे सिद्दीक और फारूक को माना। अब आइए उसकी तरफ भी। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला ने जब ये बात कही ना कि अबू बकर और उमर से जो बेजार है हम उनसे बेजार हैं, इमाम ज़ैद ने भी कहा, इमाम जाफर ने भी कहा। इमाम जाफर सादिक ने रदी अल्लाह ताला अपने चचा के कौल को दोहराया और फरमाया, जो सिद्दीक उमर को नहीं मानता हम उससे बेजार हैं। और फरमाया, हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत है, हम उनको जो वो सिद्दीक मानते हैं, फारूक मानते हैं। तो किसी ने कहा, ए अबू इमाम जाफर, आप शफाते अली और शफाते सिद्दीक की बात करते हैं, कहीं आप इसमें तक़य्या तो नहीं करते? तक़य्या तो नहीं करते? मोहब्बत अबू बकर, मोहब्बत उमर के मामले को लेकर तक़य्या तो नहीं करते? इतना मजबूर किया इमाम जाफर सादिक को। आपने कहा क्या? दिल दुखता है यार कि लोग कितना सताते थे उन लोगों को। इमाम जाफर सादिक से कहा, अबू बकर और उमर की मोहब्बत का ऐलान करते हो, तक़य्या तो नहीं करते? तो इमाम जाफर सादिक ने जो तारीखी जुमला का वो आज भी मौजूद है, फरमाया, वल्लाह अगर अबू बकर और उमर की मोहब्बत हमारे सीने में मौजूद ना हो। इमाम जाफर सादिक का कौल सुन ले गौर से, क्या कहा है? अल्लाह अल्लाह। फरमाया, तू कहता है मैं तक़य्या करता हूं, फरमाया वल्लाह अबू बकर और उमर की मोहब्बत अगर मेरे सीने में ना हो तो कयामत के दिन मुझे रसूलुल्लाह मेरे नाना की शफाअत नसीब ना हो। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि मुझे रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हो अगर मेरे सीने में अबू बकर उमर न बसते हो।
یہ ان لوگوں کی محبت. اور یہ تو سب شہزادے ہیں. آئیے اب ان کے بابا کو دیکھ لیں اینڈ پر. کون ان کا بابا؟ میں تو اکثر کہتا ہوں نا، علی اس کا بھی. ہاں، کس کا؟ علی اس کا بھی. کس کا؟ غوث اعظم کا، غریب نواز کا، وارث دیوا کا، شاہ برکت اللہ کا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا. اور پھر کہوں حسن و حسین، جن کو قرآن ابناءنا کہتا ہے، جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں. ذرا آپ جملے پہ غور کر لیں، جو رسول اللہ کے بیٹے ہیں علی اس کا بھی. کیا ہمارا مولا ہے؟ کیا ہمارا بیٹے رسول کے ہیں، پیدا علی سے. یہی تو خصوصیت ہے میرے مولا کی. آقا نے فرمایا سب کی نسل اس کی اپنی خود کی پیٹھ میں ہے، اور میری نسل کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. اب مولا علی ایک دن دعا کرتے ہیں، اے اللہ جو ہدایت تو نے خلفائے راشدین کو عطا فرمائی. خلفائے راشدین، یہ راشدین مولا علی کہہ رہے ہیں. اور راشد کون ہوتا ہے؟ راشد کون ہوتا ہے؟ جو رشد کی طرف لے جائے وہی تو راشد ہوتا ہے. اے اللہ جس طرح تو نے خلفائے راشدین کی اصلاح کی، ہماری بھی اصلاح فرما. جن کو مولا علی راشد کہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون چھوکرے ہیں جنہیں کلمے کا ترجمہ نہیں پتا، جنہیں استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ باتیں کرتے ہیں ایسا کیا ویسا کیا. میرے بھائی، میں نے ایک جملہ کہا تھا شہادت سیدنا عثمان غنی کے دن، وہ جملہ یہاں بھی دہراتا ہوں. اگر بزرگوں کی کوئی باتیں اپنے دماغ میں سمجھ میں نہیں آئے تو زیادہ عقل کا گھوڑا مت دوڑایا کرو. یہ سمجھ لیا کرو کہ جیسے چلتی ہوئی ٹرین میں جب ٹرین تیز چلتی ہے تو پہاڑ اور درخت تو گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے ہی ہے. تیز رفتار جب ٹرین چلتی ہے تو پہاڑ اور درخت کیا نظر آتے ہیں؟ گھومتے ہوئے. تو کیا واقعی پہاڑ گھومتے ہیں؟ درخت تو گھومتے ہیں؟ کون گھوم رہا ہے؟ نہ درخت تو گھوم رہے نہ پہاڑ گھوم رہے. آپ کی ٹرین زور سے چل رہی ہے اسی لیے گھومتے نظر آ رہے. وہ گھوم نہیں رہے. چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے کہتے ہیں پہاڑ تو گھوم رہے تھے، درخت تو گھوم رہے تھے. اللہ کے بندے، یہ تیری عقل کی نابالغیت ہے کہ تجھے پہاڑ اور درخت تو کہہ رہا ہے وہ گھومتے نہیں ہے، وہ اپنی جگہ ہے. تیری ٹرین تیز سے چل رہی ہے اس لیے وہ گھومتے نظر آ رہے ہیں بلا تمثیل. اگر اقوال صحابہ، اقوال انبیاء، اقوال اولیاء سمجھ میں نہیں آئے تو ان کو گھومتا ہوا درخت کہنے کی بجائے اس بے ادبی کی تیز رفتار ٹرین سے اتر کر اور ادب والوں کے مسلک کا چشمہ لگا کر دیکھ تو پتا چلے گا کہ کوئی بات غلط نہیں ہے. غلطی ہمارا قصور ہمارا فہم کر رہا ہے، ہماری سوچ کر رہی ہے، ہماری فکر کر رہی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، آج ہی ساری تحقیق زمین پہ اتر کر نہیں آئی. تم سے بڑے محققین میں ہمارے غوث اعظم ہے، ہمارے غریب نواز ہے، ہمارے محبوب الہی ہے، ہمارے صابر پاک ہے. یہ لوگ بڑے بڑے علم والے تھے اپنے زمانے کے. یہ لوگ شیوخ الاسلام تھے. بات میں اینڈ کر رہا ہوں اسی شیخ الاسلام پر ہی. دنیا میں سب کو شیخ الاسلام نہیں کہا جاتا، یہ بات یاد رکھنا. شیخ الاسلام مطلب اسلام کا شیخ ہے. اور ہر دور میں جس کو شیخ الاسلام کہا گیا اس کی علمی صلاحیت کے اعتبار سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا. جیسے بابا فرید کا آجور سے گزرا، میرے بابا فرید ملت والدین، بابا فرید کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. محبوب الہی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. ٹھیک، غریب نواز کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. خواجہ عثمان ہروانی کو ان کے دور میں شیخ الاسلام کہا گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو ان کے زمانے میں شیخ الاسلام کہا گیا. ٹھیک، یہ شیخ الاسلام. اب مولا علی سے کسی نے کہا آپ ابو بکر اور عمر کے حوالے سے دعا کر رہے ہیں. مولا علی سے کہا آپ ابو بکر عمر کے حوالے سے دعا کر رہے کہ اللہ جیسے تو نے ان کی اصلاح فرمائی تو ہماری بھی اصلاح فرما. تو سیدنا مولا علی نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو، وہ میرے نبی کے صحابی تھے، نبی کے جانشین تھے، نبی کے خلیفہ تھے، اور ابو بکر اپنے زمانے کا شیخ الاسلام ہے اور عمر اپنے زمانے کا شیخ الاسلام. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کو مولا علی
وہی سبحان شیخ اللہ۔ اسلام کا ہے، وہ صدیق اکبر ہے، وہ فاروق اعظم ہے۔ اب مولا علی نے جن کو شیخ الاسلام کہہ دیا، پھر ان کے اسلام میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں۔ اس لیے صحابہ اور اہل البیت کے رشتے بڑے مضبوط تھے، بڑے مستحکم تھے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں، فاروق اعظم ایک رشتے سے امام حسین کے بہنوئی لگتے ہیں، مولا علی کے داماد لگتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر امام جعفر صادق کے نانا لگتے ہیں، امام محمد باقر کے سمدھی ہوتے ہیں، امام زین العابدین کے سمدھی ہوتے ہیں، اور امام محمد باقر کے سسر ہوتے ہیں۔ یہ رشتہ داریاں ان میں تھی۔ میرے بھائیوں اتنا سمجھ لو کہ اگر اپنی نانی دادی کسی سے ناراض ہے، اپنے گھر کے بڑے لوگ کسی سے ناراض ہے، تو کیا ہم وہاں سے رشتے کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں کرتے۔ آخری جملہ کہہ دوں، بہت پیاری بات۔ امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، اے علی ابن حسین زین العابدین، یہ بتاؤ ابو بکر و عمر کا مرتبہ کیا ہے رسول اللہ کے نزدیک؟ ابو بکر عمر کا مرتبہ رسول اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ میرے امام نے کیا خوبصورت جواب دیا، اللہ اکبر۔ جس وقت تو پوچھنے والے نے پوچھا، امام مسجد نبوی میں تھے، امام زین العابدین کہاں تھے؟ مسجد نبوی میں تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان کا مرتبہ کیا ہے؟ تو امام زین العابدین نے اشارہ کر کے کہا، دیکھتے نہیں آج جو مرتبہ ہے کل بھی وہی مرتبہ تھا، آج جو مرتبہ ہے کل بھی وہی مرتبہ تھا۔ مطلب کیا؟ ارے آج پورے گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ کوئی اور نظر آ رہا ہے کیا تمہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ گنبد خضرا میں، اس گنبد خضرا اس وقت تو نہیں تھا، لیکن بہرحال میں سمجھانے کے لیے، فہم و تفہیم کے لیے، کہ گنبد خضرا میں حضور کے ساتھ کوئی اور نظر آ رہا ہے کیا؟ کہا نہیں، کوئی اور نہیں نظر آتا۔ کہا کون ہے؟ اور پھر ترتیب بھی دیکھیں، سب سے پہلے رسول اللہ کے مزار سے کوئی قریب ہے تو وہ ابو بکر ہے، اور ان کے بعد کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ اب پتہ چلا، دیکھیں ترتیب بھی کیا اللہ کی شان ہے، سبحان اللہ۔ جو سب سے افضل تھا اس کو حضور کے مزار سے سب سے قریب رکھا، پھر جو اس کے بعد تھا پھر اس کو رکھا، اور جو تیسرے نمبر پر تھا اس کو جنت البقیع میں رکھا، اور جو چوتھے نمبر پر تھا اس کو وہاں نجف اشرف میں رکھا۔ کہا ایسے نہیں سمجھو، ایسے تو سمجھ لو جو جتنا قریب ہے وہ اتنا زیادہ مصطفیٰ جان رحمت کے کہ قرب رکھتا ہے، مرتبہ رکھتا ہے، عظمت رکھتا ہے، بزرگی رکھتا ہے۔ یہ بات آپ کی اگر سمجھ میں آتی ہے تو یہی اہل سنت کا مسلک ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ اگر کل کوئی گئے امین القادری نے کہا تو امین القادری کو تو گالی دے سکتے، لیکن امام زین العابدین کی تو مان لو، امام محمد باقر کی تو مان لو، امام جعفر صادق کی تو مان لو، مولا علی کی تو مان لو، امام حسین کی تو مان لو۔ انشاءاللہ ان بزرگوں کے نقش قدم پہ رہو، کسی کی بات میں آنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات کہوں، خلفائے راشدین کو ماننے کے لیے بھی کوئی شرمانا نہیں۔ ہمیں کوئی خارجی کہے، ناسبی کہے، کچھ کہتا رہے، اور اہل بیت کی محبت میں ملنگ بننے کے لیے بھی کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی رافضی کہتا رہے، زبان اس کی ہے، منہ اس کا ہے، وہ کہتا رہے گا۔ ہم تو اہل بیت کی محبت میں بھی بالکل اپنی مستی میں رہیں گے، اور خلفائے راشدین اور صحابہ کی محبت میں بھی بالکل اپنی مستی میں رہیں گے، اور انشاءاللہ یہی مستیاں ہمیں وجد کراتے ہوئے پل سرات سے گزار دے گی، اور ہم یوں کہیں گے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام دو۔ تو کل انشاءاللہ، آج میں نے اہل بیت اور خلفائے راشدین کے رشتہ داریاں پڑھ دی آپ کے سامنے۔ کل کا عنوان انشاءاللہ فضائل اہل البیت ہوگا، اور اس کے بعد سیدھے ہم کربلا کی طرف چل پڑیں گے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔